نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 34 اور 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ نیچے کی آیت کریمہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکو مزہ اس کے جوڑنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ نکالنے اور مال و دولت کو جمع کر کے رکھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جو ہے نا جمع کر کے رکھتے ہیں، مال میں سونا چاندی ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں، پیسہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دولت تو جمع کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے پھر ان کو خوشخبری دے دو، اے میرے محبوب ان کو کیا کرو، خوشخبری دے دو، کس کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسی مال کو جو ہے نا قیامت کے دن پگھلایا جائے گا، تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اللہ اکبر، اور پھر تم سے کہا جائے گا، پھر تم سے کہا جائے گا اس کا مزہ چکو، یہ وہی مال ہے جس کو تم گن گن کر جمع کرتے تھے، اس کو جوڑ جوڑ کر کیا کرتے تھے، رکھتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ و ناظرین حضرات، ذرا آپ توجہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا خطرناک دردناک عذاب کی یہاں پر بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج صاف کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوگی، وہ صاف اس شخص کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال ہوں، وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر دوسری حدیث بھی آپ سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا صاف بن جائے گا، مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی، کئی مرتبہ سنتے ہیں آپ لوگ حدیث پاک سنتے ہیں، اور حدیث پاک سننے کے بعد تھوڑی دیر جو ہے نا دل پر جو ہے تو اس کا اثر رہتا ہے
اور بعد میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پاک یا قرآن پاک سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کی تفسیر بھی تھوڑی سنتے ہیں، لیکن اس کو دل سے نہیں سوچتے، دل سے نہیں سوچتے۔ ہم دیکھیں نا کہ میں آپ کو دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ دواخانہ جائیں اور بالخصوص اس دواخانے میں جائیں جہاں پر جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں پہ جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ پھر آپ کو اس کی مثال دینے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ صاحب جب آپ وہاں جائیں گے نا تو ان کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ 80% کے اوپر جل گیا ہو، 80%، 70% جل گیا ہو، تو اس کو پنجرے جیسا، ایک پنجرے جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اسی میں دوا وغیرہ دیتی ہے، اور اس پنجرے کے اوپر میں کپڑا ہوتا ہے، اس کو جو ہے تو برہنہ رہن دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ اس وارڈ میں جائیں گے نا تو جاتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے قے ہو جائے گی۔ اس کے اندر اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو بندہ دنیا کی آگ سے جل جائے نا، دنیا کی آگ سے جل جائے، تو سدھرنے کے بعد بھی وہ صحیح سالم بھی ہو جائے، گھر بھی آ جائے نا، تو وہ دیکھے ہوں گے آپ نے اس کے گلے کے اوپر نشان، ہاتھ کے اوپر نشان، ایسے چمڑے ہوئے نشان ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور بچے اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ سے اگر بندہ جل جائے نا تو لوگ اس کو جلدی سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لوگ اس کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اگر ہم کو جلائے، بتائیں آپ، تو اس کی تفش، اس کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نا دل سے سوچے، دل سے جب بندہ سوچے گا نا تو پھر قرآن پاک کا بھی اثر ہوگا، حدیث پاک کا بھی اثر ہوگا۔ آپ نے حدیث پاک سن لی، کئی مرتبہ سنا ہے کہ صاف جو ہے، گنجا صاف جو ہے تو ہم کو قیامت کے دن دوڑائے گا اور وہ ہمارا مال ہوگا۔ لوگ سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر اثر رہتا ہے، جمعے میں سنا، اثر رہا، پھر ختم، پھر صاف ختم ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ اثر ختم کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے صرف جو ہے تو کانوں سے سنا ہے۔ کاش کہ وہ دل کے کانوں سے سنتا، کاش کہ وہ دل پر لیتا۔ مجھے بتائیں آپ کہ 20 بائی 20 کا روم، آپ کے گھر کا 20 بائی 20 کا روم ہو اور 2.5 انچ کا سانپ، 2.5 انچ کا سانپ، 2.5 انچ کا سانپ، اور لمان میں 5 فیٹ کا سانپ آپ کے گھر نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نکلنے کے بعد وہ ہال میں گھومے اور اس ہال میں رہنے والے لوگوں نے اس کو دیکھا ہو، اور جیسے ہی لکڑی یا ڈنڈا یا اس کو مارنے کا سامان لانے گئے تب تک وہ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے صوفہ ہٹایا، الماری ہٹائیں، کھڑکی کے اندر دیکھا، تمام جگہوں پہ دیکھا، لیکن صاف نظر نہیں آیا۔ مجھے سچ بتاؤں آپ، اس 20 بائی 20 کے روم میں 20 لوگ سوتے ہیں، 10 لوگ سوتے ہیں، 5 لوگ سوتے ہیں، جتنے لوگ سوتے ہیں، بتائیں اس دن سو جائیں گے آپ؟ بتائیں نا، سو جائیں گے آپ اس دن؟ کیوں نہیں سو رہے بھائی صاحب؟ اس دن رات بھر آپ اس سانپ کو ڈھونڈنے کی چکر میں رہے گے، نیند نہیں آئے گی، دن نہ نکلے گا تو صبح مولانا صاحب کے گھر پہ دستک دو گے کہ مولانا صاحب یہ مٹی متر کے دے دو، یہ ریتی متر کے دے دو۔ کیوں صاحب؟ ہمارے گھر سانپ نکلا ہے۔ مولانا صاحب کہیں گے نہیں صاحب ایک جگہ نہیں رہتا ہے، چلا جاتا ہے، نکل کر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا وہ ایک جگہ نہیں رہتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن سچ بتانا آپ کو نیند آئے گی؟ بولیے، جب تک آپ اپنے گھر سے اس کو نکلتا ہوا نہ دیکھ لے یا اپنے ہاتھ سے اس کو مار نہ دے، آپ اپنے گھر کے جو ہے تو پرانے کپڑے جلا رہے ہیں، دروازے ٹھوک رہے ہیں، صوفہ ٹھوک رہے ہیں کہ کہیں چھپا ہو تو نکل جائے۔ کیوں صاحب؟ آپ تو 20 بائی 20 کے روم کے اندر 5 لوگ سوتے ہیں نا، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت؟ پھر ڈرنے کا کیا معاملہ؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ ارے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ہمارا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ 20 بائی 20 کے روم میں، 20 بائی 20 کے روم میں 2.5 انچ کا سانپ، 5 فیٹ والا سانپ ہمیں جناب والا ہماری نیند میں خلل ڈال دیتا ہے، ہمارے چین و سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذاب کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے تو جب بھی بیان فرماتے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ ان کی منہ مبارک، داڑھی مبارک بھیگ جاتی، تر ہو جاتی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا وہ عذاب کو۔ لیکن ہم لوگ صرف سنتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں، کاش کہ ہم دل کے کان سے سننے والے ہو جائیں۔ اور اس مال، جو مال سے ہم کو ہلاکت ملنے والی ہے، جو مال ہم کو دلدل میں ڈال دے گا، جو مال جناب والا ہمارے پاس سانپ بنا کر ہمیں جو ہے تو قیامت کے دن دوڑائے گا،
اس مال کو جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا اس مال کو، اور پھر وہ مال ہم نے کون سا جناب والا اپنے جناب والا آپ سوچے کہ مال ہم نے کمایا ہے نا، تو اس میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہمیں تندرستی دی، ہمیں جو ہے تو عقل شعور دیا، اس کے بعد تو ہم نے کمایا نا۔ ہمیں اگر شعور نہ دیتا، پاگل کر دیتا، دیوانہ کر دیتا، بتائیے کوئی ہنر نہ دیتا تو ہم مال کماتے، پیسہ کماتے نہیں نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے فرمان پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا دے۔